They don't need any comment. باہر سے جب لوگ آ کے ان کو ملتے ہیں تو نسیم اہیر ہوتی ہے. میں جتنا لوگوں کے قریب ہوں کبھی کوئی ہوا نہیں جی. میرے بس کی بات نہیں ہے. ٹوٹلی ایبسرڈ. پیار کر لے پیار نہیں تو پیسے نہ ادھار کر لے. تو انہوں نے کہا جی پلیز کریں. آپ نے بڑی کوشش کی ہے مجھے کارنر کرنے کی, میں قابو نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ سوال مجھے کیا کیوں. رخصت ہوئی ہیں, دنیا ہی ایک بدل گئی تھی جو میوزک کی تھی. کہ آئی ہیو نو ریگریٹس ان لائف. ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے لیکن بدتمیزی کبھی نہیں کی. مکمل طور پہ بکواس. ملک صاحب, جنرل ضیاء الحق سے آپ کی پہلی ملاقات کن حالات میں ہوئی, کیسے ہوئی, جبکہ آپ ایک ممبر قومی اسمبلی تھے؟ بات یہ ہے جی کہ انہوں نے نان پارٹی الیکشنز کا اعلان اپنے طور پہ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی. اور دے لیفٹ اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان ٹو الیکٹ یور اون پیپل. آئی واز الیکٹڈ on the basis of the local population support. اس کے بعد جب ہوئے تو جناب جنیجو صاحب پیر پگارا صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا یہ کام نو پارٹی نہیں چلے گا, اٹ شوڈ بی پارٹی بیسڈ اور اس کے لیے آپ کریں. تو فائنلی دے ایگری. پیر پگارا صاحب کے اس میٹنگ میں بھی موجود تھا جو ادھر آرمی ہاؤس کے ہال میں ہوئی تھی, اور پیر پگارا صاحب نے بڑا زور سے یہ کہا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کریں گے. بہرحال ان کا ذہن اس طرف آ نہیں رہا تھا. پھر ان کی میٹنگیں شروع ہو گئیں ایم این ایز کے یہ وہ. اس میٹنگ میں انہوں نے پہلے مجھے بلایا. اس سے پہلے جناب مجھے جنیجو صاحب نے بڑے پیغام بھیجے اور اتفاق سے احسان پراچا صاحب مسلم لیگ میں تھے اور ان کے پرانے تعلقات تھے اور ہی ہیڈ جوائنڈ دا پارٹی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جوائن کریں پاکستان اپنا پیپلز پارٹی. تو انہوں نے کہا جی میں بنیادی طور پہ مسلم لیگر ہوں لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ جن میں مار صاحب اور نسیم اہیر ہوں گے تو ان سے مشورہ کر لوں کہ کون آئے. انہوں نے کہا جی آپ ڈو یو نو نسیم اہیر؟ اس نے کہا جی یس آئی نو ہم ویری ویل, وی ور ممبر ان ڈسٹرکٹ کونسل ٹوگیدر. اور ہماری دوستی تھی, دوستی بھی بڑی زبردست قسم کی تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ واقعی بات نہ کریں, آپ اہیر صاحب کو کہیں کہ وہ ہماری پارٹی جوائن کریں. اور وہ پھر بات وہاں تک پہنچی اور ان کی فیملی میں سارے نے, جن میں میرے بھی, کہ آپ مسلم لیگ. میں نے کہا جی میں نہیں جوائن کرنا. اتنے میں ضیاء الحق صاحب نے میٹنگ بلا لی. وہ ہمیشہ ایم این ایز کو گروپس میں بنا کے کرتے ہیں. اس میں یعنی اسحاق اپنا کیا نام ہے احسان پراچا بھی تھے اور مار خداداد خان بھی تھے اور انور نون صاحب بھی تھے اور نون ریاض نون خان بھی سارے تھے. تو ادھر پھر یہ بات چھڑی تو ادھر انہوں نے کہا کہ کون کرے. انہوں نے کہا جی ہم آپس میں صلاح مشورہ کر لیں جی. تو انہوں نے کہا کن کن سے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, جنیجو صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے کہا, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی آپ فیصلہ کرتے رہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ نسیم اہیر کو آپ کے انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس نے کہا جی میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. کسی نے حامی نہیں بھری کہ میں ان کے بلکہ یہ ہوا کہ احسان پراچا صاحب مجھے ملنے بھی آ گئے. بار صاحب تو ہمارا گروپ ہی ایک ہی تھا. تو ادھر بات شروع ہوئی تو وہ گئے سیدھے وہ اپنی بیوی کے پاس. تو وہاں جا کے کہا اور انہوں سمجھاؤ, میری بیوی بیٹھی ہوئی سی دیکھو, کہ انہوں سمجھاؤ کہ حلوہ جو پکا پہ کھانا کیوں نہیں. میں آخیا میری تو لیا کیا حلوہ پکا پہ کھانا کیوں نہیں. میں کہ انہوں نے میری گل کرا. میں کہ جی حلوہ میں نہیں کھانا تسی کھاؤ. دس واز دا ریزن جس میں جواب دیا. اینڈ
दिस रीच ज़ियाउल हक की। उसी रात को मीटिंग हो गई ज़ियाउल हक और नून साहब के अपना जुनेजो साहब की, और उसमें ये बात नसीम आहिर की भी डिस्कस हुई। चूँकि ज़ियाउल हक साहब भी माइंड हो चुके थे कि ये आदमी इंडिपेंडेंट है और अपनी मर्ज़ी करता है, तो उन्होंने ये बात उनको कही जी फिर नए जो अच्छे आए हैं उनमें से आप चुन लें, मसलन नसीम आहिर साहब। उन्होंने कहा जी हमने तो बड़ी कोशिश की है कि वो हमारी तरफ आ जाएं, मुस्लिम लीग की तरफ आए, वो नहीं आए। कहते हैं फिर मैं कह दूं, तो उसने कहा जी आप भी करके देखें। तो उन्होंने मुझे किसी ज़रिए से ये कहा, और दसो उस नसीम आहिर नू कमले नू हलवा जो पक्का पे खांदा क्यों नहीं लफ्ज़ अली का मैं नहीं जानता कि ये भी मौजूद था, लेकिन ये दो तो एहसान जो बड़ा ज़ोर लगाया। मैंने कहा जी मैं नहीं जाना, चूँकि ज़ियाउल हक साहब को जो हुई तो उन्होंने यहाँ जो लोग थे पुलिस के ऑफिस अपना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे, उनमें खलील भट्टी साहब भी होते थे डीसी से, बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी, बड़ा तेज़ आदमी, बड़ा शरूर आदमी। उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की और फिर मैंने उस पर अपना नोट चढ़ा के भेज देता जो ज़ियाउल हक साहब को भाग गया। इस तरीके से ज़ियाउल हक साहब ने मुझे तलब किया। जनरल ज़ियाउल हक के साथ पहली मुलाकात, मैं ये पहली बात जो आप सुन रहा हूँ तो इसमें यू विल फाइंड एवरीथिंग है। उसके बाद जुनेजो जब ये हुई कि जब जुनेजो साहब ने कहा जी मैं तो चला नहीं सकता जब तक ना हो, चूँकि पीर पगाड़ा साहब ने बहुत दबाव डाला हुआ था पार्टी के अंदर। मीटिंग में उन्होंने कहा जी पार्टी के बगैर नहीं चल सकता, और उन्होंने कहा अगर पार्टी बनेगी पीर पगाड़ा साहब ने तो फिर ये पीपल्स मुस्लिम लीग बनेगी। तो उन्होंने कहा जी कि जब तक वो नहीं आता तो काम नहीं बनता, ये बात थी। और फिर ज़ियाउल हक साहब ने जुनेजो साहब को कहा अगर इजाज़त दें तो मैं आहिर साहब को कहूँ। उन्होंने कहा आप ज़रूर कहें। फिर जुनेजो साहब अपना ज़ियाउल हक साहब ने मुझे शाम को अकेले में बुलाया और कहा कि कल सुबह आपको जुनेजो साहब बुलाएंगे और ही विल ऑफर यू अ सीट एज अ मिनिस्टर, और आपने कबूल कर लेना है। मैंने कहा ठीक है सर, इफ़ यू हैव सेड इट दिस इज़ द सेंस। एक हसास नौइयत का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जी, आप जिस हद तक जवाब देना चाहें आपकी मर्जी हो। जी अब तक आपका सियासी कैरियर, आप मुल्क में एक अहम तरीन मनसब पर पहुंच रहे हैं, ठीक जी, जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक के मुशाहिदात हैं। इस जगह पर पहुंचने के लिए 3-4 फैक्टर्स जो हैं वो आम तौर पर कार फरमा होते हैं, ठीक जी, या बेतहाशा पैसा, ठीक जी, या कुछ इदारों की खुफिया सपोर्ट, ठीक, और या बेतहाशा खुशामद। ठीक। हमें ये लग रहा है, या आपके मिजाज को जानते हुए, कि आप में इन तीनों जो भी प्री रिक्विजिट हैं, आप तो किसी पे पूरे नहीं उतरते, फिर आप कैसे ऊपर चले गए? अल्लाह के उसका फैसला है। मैं बिल्कुल सच्ची बात है कि कभी आज तक दबाव में नहीं आया, कभी लालच में नहीं आया, कभी मतलब ज़रूरतों के तहत नहीं आया। एक दिल सी आवाज़ है, मैं इंडिपेंडेंट सोच का आदमी हूँ, मुझे खुदा के फजल व करम से किसी की मदद देने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स 2 दफ़ा जेल में, एक दफ़ा जब ज़ियाउल हक को वसाए मौत भी हुई थी तो मैंने उस वक़्त भी नहीं छोड़ा, कोई छोटी बात नहीं थी। उसके बाद भी आप देखें तो मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच का आदमी हूँ, आज भी हूँ और आगे भी था। और अल्लाह ताला जब तक मुझे ज़िंदा रखता है, मैं अपनी उस ज़िंदगी से पूरी तरह मुतमईन हूँ कि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो जहाँ मुझे शर्मिंदगी हो, चूँकि मैंने घर की ट्रेनिंग ऐसी ली हुई है। जब आप वजारत में आते हैं जी, तो अमूरे मुमलिकत चलाने में आप कितने दखील हो गए, कितना आपका रोल बढ़ गया, और क्या जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई जब आप मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर बने? वो वक्त मैं आपसे आपकी यादाश्तें पूछना चाह रहा हूँ। देखें जी, बात सीधी है कि जब मैं बना हूँ तो एक ख़ास
سوچ کے ساتھ بنا تھا اور اس میں کسی کی فیورٹزم سوچ تو آتی ہی نہیں تھی. میں اپ رائٹ آدمی تھا, سیدھا آدمی تھا, صاف ستھرا آدمی تھا. میں کوئی غلط کام کرنے کو تیار نہیں تھا. حتیٰ کہ میرے بیٹے کو داخلہ بھی نہیں ملا, میرے تو بیٹی کو داخلہ نہیں ملا. میں نے کسی کی کوئی رعایت نہیں کی. اور اٹ ہیز بین کوٹڈ آلموسٹ امنگس دی ایلیٹ کہ یہ عجیب آدمی. چونکہ مجھے ساروں نے یہی کہا کہ آپ نے کیوں. میں نے کہا جی بات سیدھی ہے کہ اف دے آر ڈونٹ کوالیفائی فار تھنگ آئی ول ناٹ انٹرویو. دس از اے فیکٹ. تو مجھے اس میں کوئی نہ شرم ہے نہ مجھ کا کوئی مطلب ایک افسوس ہے کسی بات کا. اس سے پہلے جی کہ ہم آپ کی اسلام آباد میں اور بین الاقوامی سطح پر آپ کی مصروفیات کا ذکر کریں, ٹھیک. اس پہ ہم ایک لمحے میں آتے ہیں. جی یہ فرمائیں کہ جب آپ قومی سطح پر سیاست میں امور مملکت چلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں, ٹھیک. ادھر سے حلقے کے عوام کی ایکسپیکٹیشنز آسمان پر چلی جاتی ہیں ٹھیک. کہ ملک صاحب وفاقی وزیر بن گئے, اب ہمارے دکھ ختم ہو جائیں گے. اس وقت یہ بات سنی تھی کہ ملک صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ, ملک صاحب کا رویہ سخت ہوتا ہے, لہٰذا یہ ایک پولیٹیکلی اپنے لوکل حلقے میں آپ کے بارے میں رائے اتنی پازیٹیو نہیں رہی. آپ کا کیا کمنٹ ہے جی؟ ٹوٹلی ایبسرڈ, مکمل طور پہ بکواس. میں جتنا لوگوں کے قریب ہوں کبھی کوئی ہوا نہیں. میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ سوال مجھے کیا کیوں. میرا سوال کہ لوگوں کی توقعات آسمان پہ چلی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں بالکل. آپ پوچھیں خدا کی قسم, باہر سے جب لوگ آ کے ان کو ملتے ہیں تو نسیم اہیر ہوتی ہے. جی جنگل میں جا رہے تھے کمپین کرنے کے لیے تو راستے میں کچھ عورتیں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ کندھا جلوس سے انہوں نے کہا ملک اللہ فتح دے. بس یہ صورتحال تھی نسیم اہیر کی. بالکل ٹھیک. آپ نے یہ دیکھا کہ میں منسٹر بن کے آیا ہوں تو کس قدر جوش و جذبہ آپ نے دیکھا تھا. تو بات یہ ہے جی کہ میں آئی ہیو اسٹیڈ آلویز آن دی لینڈ. میں آرٹیفیشل آدمی نہیں. بالکل بجائے, بالکل بس ٹھیک ہے. ختم ہوئی بات. جب آپ وفاقی وزیر داخلہ بنے, ہاں ہاں احساس یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر خارجہ امور میں دخیل رہے, حالانکہ وزارت تو داخلہ تھی, بہت بڑی وزارت ہے. ٹھیک ہے. یہ خارجہ امور کے ساتھ آپ کی انٹرسٹ, بین الاقوامی ڈگنیٹریز کے ساتھ ملاقاتیں. علی آگے سے ضیاء الحق کی کتابیں اٹھا کے لے آؤ جو انٹرویوز پڑھے ہیں, لے آؤ. اور یہ ضیاء الحق صاحب نے مجھے دی تھی. اٹس آل اباؤٹ فارن افیئرس. اور اس انٹرویو کو آپ دیکھیں کہ حیران ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے جی کہ یہ ان کی بات یہ ہوئی کہ آئے میسیج لے کے روسیوں کا کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے تو یہ نتیجے نکلیں گے. یہ دباؤ تھا دونوں سے, امریکہ تھا. تو انہوں نے ارد گرد کر کے تو چھٹی کرا لی. دوسرے دن انہوں نے کھانے کے لیے ان کو جو ایوان صدر ہے اس میں بلا لیا. اور وہاں جانے سے پہلے میں جب پہنچا تو میں نے ضیاء الحق صاحب سے پہلے ہی بات کی تھی. میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کوئی بات کی ہی نہیں ان سے. لیں جی اتنی دیر میں کھانا لگ گیا اور اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. تو صدر صاحب آئے تو میں کھڑا تھا راستے میں. تو میں نے کہا کہ سر عجیب بات ہے. جو فوٹو میرے پاس دوسرا بھی پڑا ہے جس میں ملاقات ہو رہی تھی, لی کان یو آیا ہوا تھا. تو یہ میسج لے کے آئے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگا میں کیا کرتا, اس میٹنگ میں تو جنیجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور وہی بات پہنچ جانی تھی ادھر. تو اس پہ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو میں بات کروں. تو انہوں نے کہا جی پلیز کریں. یہ بات ہو گئی. جب ہم پہنچے تو اتنے ہی کھانا لگ گیا. صدر صاحب نے آ کے میسیج ملا کہ فوڈ از سروڈ. صدر صاحب نے ان کو کہا کہ آئی جی یور میجسٹی فوڈ از سروڈ, ہمبل فوڈ از سروڈ.
تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وی گوئنگ. تو ادھر جب جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ سر اجازت دیں تو میں بھی بات کر لوں. کہتے پلیز ڈو اٹ. یہ بات جب کھانے سے پہلے ہو گئی تو پھر میں نے ان کو لیکچر دینا شروع کیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج اور نکلیں گے. اور اس پہ انہوں نے میری بڑی شاہ حسین نے تعریف کی کہ یو ہیو گاٹ اے ویری انرجیٹک اینڈ لرنڈ منسٹر. اور یہ بات صرف وہاں تک نہیں تھی بلکہ میں جب بھی جاتا تو کہاں تک بات پہنچتی. سارے خود بخود کہتے تھے. یعنی جو 35 سال تک کویت کا رہا وزیر خارجہ وہ جو پہلے اس نے ہمیں دعوت دی وہ کیا ہوتی ہے مینار پہ بنا ہوا کا تو وہاں اس نے کہا کہ منسٹر ہاؤ لانگ یو ہیو بین اے منسٹر. میں نے کہا جی فرسٹ اپرچونٹی ڈونٹ ٹیل اس آئی ہیو بین منسٹر فار 35 years بٹ یور ایکسپرٹیز دیٹ از کائنڈ آف اے تھنگ. اٹ از خدا داد چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. ایک انجیکٹ کی ہوئی نہیں ہوتی. بالکل. سر یہ فرمائیں کہ آپ اپنے سیاسی کیریئر میں یا ذاتی طور پر آپ نے کتنے ممالک کا وزٹ کیا اور ان میں سے سب سے زیادہ فیورٹ آپ کا کون سا ملک اور آپ کی یادیں؟ دیکھیں جی میں نے کبھی خود انیشیٹو کسی ملک کے وزٹ کرنے کا کبھی لیا نہیں, نہ کبھی درخواست کی ہے کہ مجھے یہ کروا دو کر. ہمیشہ مجھے باہر ادھر سے دعوتیں آئی ہیں. اور جہاں اب یہ دعوت بھی جو دیکھ رہے ہیں اس کی دعوت بھی جو تھی وہ ادھر سے آئی تھی. اور وہاں انہوں نے کہا کہ آپ اور جو اور بھی اندر پڑی ہیں بہت ساری ہیں اس میں بھی ہمیشہ ان کا ہوتا تھا کہ یو ڈو اٹ. کون کون سے ممالک؟ جارڈن ہو گیا, یہ جارڈن ہو گیا, اور یہ جارڈن ہو گیا. نارتھ کوریا جیسے جگہ جہاں ان کو کم il سنگ نے بلایا تھا برتھ ڈے پارٹی پہ, اس کی اپنی پارٹی کم il سنگ نے, اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا رہا یو گو دیئر. اور اس کی تصویر بھی دیکھ لیں. جانے سے پہلے میں نے کہا کہ سر اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کو لے جائیں. ادھر سے جناب جب پتہ چلا تو جو آپ کے جو ٹورزم والے انہوں نے مجھے ایک کارڈ بھجوا دیے جانے کا. میں نے اسی وقت انکار کر دیا. میں نے کہا جی میں کسی کا دیا ہوا نہیں, میں آئی ول پے مائی فل اینڈ خدا کی قسم آئی پیڈ اٹ. گریٹ گریٹ. That is the thing which was impressed اور which لوگ کوئی نہیں آج تک ہوا جو یہ کہا کہ کہے کہ نسیم نے یہ گڑبڑ کی ہے. ویری رائٹ. یورپ میں کون سے ممالک؟ عرب ممالک؟ عربوں میں صرف ایک دفعہ گیا ہوں جب تو اس وائس چانسلرز کو لے کے میں گیا تھا ادھر. عید ایک دفعہ مکہ معظمہ میں جانے کا اتفاق ہوا اور اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب بھی شامل ہو گئے چونکہ وہ بھی اتفاقاً ہی ہو گئے, اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ آ جائیں. اور وہاں اور پھر انہوں نے مجھے مسجد نبوی میں کھڑا کر کے کہا کہ اندر بھی جائیں. ماشاءاللہ. تو یہ سعادت بھی اللہ کی, اور اس میں بڑا رول ضیاء الحق کا تھا. ضیاء الحق کا تو میں بھول نہیں سکتا. واٹ اے مین ہی واز. کرج کتنی تھی, کوئی گل ہی نہیں. کوئی آج تک مجھے بتائیں کہ کرپشن کو کوئی چارج. میں بتاتا ہوں کہ جب آئی واز منسٹر انٹیریئر اور جو سلیکشن ہوتی تھی سی ایس پی آفیسر کی پولیس میں سے, تو ان کے تھا انٹرویو اور بڑے دباؤ شباؤ تھے. یا تو مجھے کہنے لگے آپ جا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ ضدی ہیں, تیز ہیں. وہاں وہ جو ہمارا ہے نا ایڈجوٹنٹ جنرل, کیا نام تھا, وحید کاکڑ, بڑا تیز آدمی ہے, ذرا اس کے ساتھ. میں نے کہا ڈونٹ وری سر. وہ جب میٹنگ ہوئی تو اس میں آئی واز ٹوٹلی آن میرٹ. ریاض کھوکھر صاحب جی پاکستان کے
सेक्रेटरी खारजा कुछ महीने पहले 2024 में इंतकाल कर गए थे। आपके वो ब्रदर इन लॉ थे, बिल्कुल ठीक है, और उनका बैनुल अक़वामी तौर पर एक नाम था, बहुत बड़ा नाम। क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपका रिश्ता अपनी जगह पे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी पे आप क्या कमेंट करेंगे? जी, मैं यही कह सकता हूँ उनकी सलाहियत के बारे में कि एक दिन जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मुझे कहा कि वो रियाज आए हुए हैं और उन्होंने जाना है बांग्लादेश, तो उनसे जाने से पहले मैं उनको बुलाऊंगा, और आगे उनकी बात नहीं चलेगी। जाते हुए रियाज ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे दिए कुछ कि आप जाके ये वाह इस्तेमाल करें, तो उन्होंने फेथफुली परफॉर्म्ड, और जाने से पहले ही टोल्ड मी। ज़ियाउल हक साहब ने मुझे नहीं बताया, उन्होंने मुझे ज़रूर, चूँकि उनका एतमाद मुझ पे और ख़ुसूसन मेरी बीवी के साथ उनका ख़ास और ख़ास ताल्लुक़ था जी, बहन भाइयों का ताल्लुक़ है। हाँ, बहन भाई का बहुत ज़बरदस्त रहा, बहन कहीं से शिकायत नहीं आई थी, और खुदा का शुक्र है कि, लेकिन वो भी अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान, बासलाहियत इंसान, हुब्बुल वतन इंसान, तो ये बातें तो बड़ी खुशी की हैं जी। बैरून मुल्क जो दौरे हैं, हाँ। आपके विजिट्स हैं, उसका कोई दिलचस्प वाकया सुना सकते हैं आप आपकी यादाश्त में? देखिए जी, बात ये है कि दिलचस्पी तो जहाँ तक है मुझे को ख़ास स्ट्राइक नहीं कर रही, क्योंकि आई वाज टोटली अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशंस। मैं कोई नेवर स्टेप एनीथिंग आउट स्टेप मैं नहीं करता था। फ़ोटो हैं जिसमें आखिरी केमल सुंग के साथ मुलाकात में मैं और मेरी बीवी भी शामिल हुई। जब चलने लगे तो उस वक़्त मैंने ज़ियाउल हक साहब को कहा कि इजाज़त दें, तो फिर उसके साथ वो टिकट भी मैंने अपने पल्ले से दिया। तो अल्लाह ताला का ये करम रहा है कि कोई उंगली आज तक नहीं उठी। बस यही बात, यही, इससे बड़ी बात और क्या है? कोई शक नहीं। मलिक साहब, बहुत सी बातें पहले आपकी ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं ये चाह रहा था कि हम उन एस्पेक्ट्स पे बात करें जिन पे पहले ऑन रिकॉर्ड आप नहीं आए। ज़िला खुशाब, माजी में 82 से पहले ज़िला सरगोदा का हिस्सा तहसील खुशाब, आपने दोनों अदवार जो हैं वो आप माशाल्लाह देखे हैं। इनके बारे में मुशाहदात, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा खुशाब से। खुशाब का कल्चर इस तरह का है कि आपने बहुत अरसा पहले एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं किताब लिखना चाहता हूं, क्योंकि खुशाब एक ऐसा तारीखी शहर है। तो वो चंद बातें खुशाब शहर के कल्चर के हवाले से जनाब इरशाद फरमाएं। मैं कहता हूँ जी कि मेरी जीत में हर दफ़ा जो मोहब्बत है ना, खुशाब मेरे लिए वक्फ है। वादी सून का एक मलिक साहब अपना मिजाज है। आपने देखा इंतखाबी मुहिम में, फिर ज़िला की सियासत आपने की, हार और जीत होती रही। वादी सून, मोहाड़, मैदानी इलाका, थल, ये ज़रा वादी सून से शुरू करें। कैसे लोग हैं? देखें जी, वो उनका जो है ना कल्चर हमारे कल्चर से बड़ा मुख्तलिफ है, और थल का कल्चर और खुशाब का कल्चर को डिफरेंट नहीं है। अभी भी वैल्यूज़ आर, मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि जितने मुझे मुबारक के ईद के फ़ोन आते हैं ना, और मोहब्बत के आते हैं, ईद पे मुबारक हर जगह पे आती है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बाहर निकल, अभी तक लिस्ट देख लें आप कि लगातार मुझे जो ईद वाले दिन जो मैसेजेस आते हैं, जो प्रोग्राम आते हैं, एक तो ऐसा मेहरबान है कि वो हर जुमे को पहला मैसेज उसका ये होता है कि ईद अपना जुमा मुबारक, और नाल अपना करके जुमा मुबारक, हर जुमे के उसमें मुझे मैसेज भेजता है। ये सून कैसी लगती है आपको? अवान कौम, बरादरियाँ, आपके क्या मुशाहिदात हैं? मेरे मुशाहिदात ये है कि आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ दैट लाइफ, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई बिलोंग हियर एंड आई एम हियर। ठीक। थल में आपकी बड़ी डीप ताल्लुकात और बड़ी डीप रूट्स हैं। कैसे लोग हैं थल वाले? देखिए जी, जो आप लोगों की बात सुनेंगे तो और सुनेंगे,
وہ کہتے ہیں جی کہ تھل دی یہ جہی نا جو تے موٹھے پاؤ تو وہ نکل جاندی. انہیں آخیا جی پتہ نہیں کون آتا سن تو جی تھوڑی اندر آوے تو سن تو ہور کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک رہ گئی ہے ہڈالی جوہر آباد. اس کا یہ حال رہا کہ ڈپٹی کمشنر ساڈا خواجہ صاحب آن جڑے بعد چیف سیکرٹری بھی بنے اپنا ڈسٹرکٹ ہائی سپریم کورٹ دے نہ ساری اس لیے فلڈ آئے ہوئے ہیں. ہونے میں تمہیں دکھا سکتا کہ امپورٹنٹ کام میں کہڑے کہڑے کیتے جنہاں دے وچ ایک سارے نیم سیم نالے بناؤن والا نسیم خیر آئی جڑا وہ نیوکلس پروگرام لگانا والا وہ نسیم اہیر آئی. اور کسے آدمی نو جتنی نوکریاں میں دیتیاں لوکاں نو نئی روشنی اسکیم اتنی کسے نہیں دیتیاں. میں وہ گیا ایک بڑی ضد پئی سنڈالن دی. انہیں آخیا جی تساں ایک دفعہ اتنے ضرور آؤ. میں آئی نیور وانٹڈ ٹو گو. انہیں خیر میں گیا اتنے ایک بندے نے کہا جی تسی تو ملن تو بھی نہ بندے اس وقت بیٹھا ہوئے قاضی ظریف آئی. اس آخیا تمہیں پتہ ہے صحیح کہ اس تھوڑے واسطے کیا کچھ کیتا. اس آخیا نویں روشنی جتنی سکیمان وہ ایڈیاں بنائی ہوئی ہیں. لوکاں دی نوکریاں ساریاں خدا دا شکر ہے سارے کھالے میں بنوائے. جوہر آباد دا کھارا میں بنوایا, خوش آباد دا کھارا میں بنایا, بنجالا دا کھارا میں بنایا, اتراواں دا کھارا یہ سارے میں بنائے اللہ دے کرم نال. ہزاراں نوکریاں جڑیاں لیاں نا نیوکلر دیاں وہ کتھوں گئیاں. بالکل ٹھیک. یہ سوال جو آپ سے اب میں کرنے لگا ہوں ذرا سینسیٹیو نوعیت کا ہے. آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ کس حد تک, لیکن آپ کا مشاہدہ, آپ کی ذہانت اور آپ کا تجربہ یقیناً آج ضلع خوشاب میں اس پورے ٹیریٹری میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوگی جو اتنی گہرائی کے ساتھ انالیسس کر سکے. تو میں شخصیات کے نام پوچھتا ہوں, آپ کے کنٹمپریریز یا آپ کے بعد آنے والے مقامی سیاستدان. تو آپ کا دو جملوں کا ایک انالیسس صرف اگر آپ چاہیں تو. آپ نے ابتدا میں جب سیاست تھی تو اس وقت قریشی صاحبان تھے, 2 جملے صرف, پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ فیوڈل جب سیاست ہوتی ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اس میں آپ لوکل حالات کو اگنور نہیں کر سکتے. دیٹ واز دا چیز. ملک خدا بخش ٹیوانا کے ساتھ آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن رہے, تعلق بھی رہا, ناراضگی بھی رہی, سیاست میں لگتا ہے کہ سارے ہی ایسے ہی. کیا کمنٹ کریں گے ان کی پرسنالٹی پہ؟ میرا خیال ہے جی کہ ایک جو چیز اس میں اور مجھ میں کامن ہے وہ ہمارا کلچر ہے اور سوسائٹی ہے. جب بھی میرے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ سارا ٹبر آتے ہیں, اور جب ان کے گھر ہوتی ہے تو بچے اور بیٹے سمیت ہم جاتے ہیں. تو ہمارے کلچر سٹرانگ بڑی زبردست ہے, اور کبھی نہ انہوں نے کبھی شکایت کی نہ میں نے کبھی شکایت کی. ملک نعیم خان بہت چمکے, ٹھیک ہے جی. کیا کمنٹ کریں گے؟ دنیا سے چلے گئے. دیکھیں جی ایک سچی بات تو یہ سمجھیں کہ ایک انتہائی برائٹ شخص جس کا بڑا مستقبل تھا, یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس اتنے آتا انسان اور قابل آدمی کے لیے اتنی جلد جو اس کو جانا پڑا, تو اس کا دکھ تھا, ہے اور رہے گا. آپ کے ساتھ طویل عرصے تک نبھایا سردار شجاع محمد خان بلوچ مرحوم نے. بالکل جی. ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ہی واز اے ڈیسنٹ پرسن لیکن لمیٹڈ انٹرسٹ, اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا تھا. اور ہم نے وہ اس کے ساتھ وہ تو نبھایا. جب بیمار تھا تو تب جاتے تھے, اسلام آباد بھی جاتے تھے, یہاں بھی افسوس کرنے جاتے تھے. بٹ ہی واز اے بیسیکلی اے گڈ پرسن. میں ان کے بارے میں کوئی کامنٹ ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ ہی واز اے ویری ڈیسنٹ پرسن. بندیال قوم میں کئی اسٹالورٹس رہے پالیٹکس میں, جی کیا کمنٹ کریں گے؟ دی اونلی پرسن دیٹ آئی واز کلوز واز ملک خالق داد بندیال. And I am related to him now even. My daughter
his granddaughter is married in his family. تو میں یہ رہ گئے ٹوانے میٹھے ٹوانے والے سب کے ساتھ بڑے عمدہ تعلقات ہیں. یہ ہمارے کلچر خصوصاً جو جوہرآباد کا اوپر والے حصے کو چھوڑ دیں, ان کی اپنی پسند ناپسند دوستیاں یاریاں, لیکن یہ جو سیٹ ہے اس میں خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی محبت اور احترام کا لوگوں کا رشتہ میرے ساتھ وابستہ ہے, اور وہ انتہائی دلی محبت سے اظہار کرتے ہیں. پدھراڑ کی عوان فیملی ملک کرم بخش صاحب کے ساتھ آپ کا مقابلہ بھی ہوا, ملک بشیر خان مرحوم جو ہیں ان کے جو صاحبزادے, ان کے ساتھ بھی آپ کا پولیٹیکل انٹریکشن رہا. اس فیملی کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہم دونوں اس سرزمین کی پیداوار تھے, اور ہماری آپس میں دوستی میں کبھی فرق نہیں پڑا. آپ آج بھی پوچھیں تو میری بیگم کو بلا کے پوچھ لیں, جب غلام محمد اپنا کرم بخش صاحب یہاں سے اپنی کالی والی دیکھ کے انہوں نے اسلام آباد جانا ہوتا تو ادھر سے فون آتا کہ میں آندھا پہ آتا, میں لسی توڑ نہ لا کے مٹھی پیمنی اسے ٹیبل اتنے بیٹھ کے میری بیوی رڑک کے انہوں نے بڑی زبردست نہیں جی لسی پہ دی ہے. خدا دی قسم ہے, کسی جگہ تے کوئی کدی مطلب تکلیف کی گل ہی نہیں ہوئی. یہ ہماری اچھی روایات ہیں ضلع خوشاب کی, میں بہت عمدہ روایات. اچھا, یہ اب ملک نعیم خان بیماری کے دوران نامینیٹ کر گئے اپنے بھانجے ملک عمر اسلم صاحب کو, ایک دو دفعہ وہ MNA بنے, اور پھر انہی کی فیملی کے اندر سمیرہ ملک نے بڑا طویل عرصہ MNA رہیں, وزیر بھی رہیں. تو یہ نیکسٹ جنریشن کے بارے میں آپ نے یقیناً آبزرو تو کیا ہوگا, کیا کمنٹ کریں گے؟ They don't need any comment. خوشاب سے ایک نوجوان اٹھتے ہیں, ایک مڈل کلاس سے, آصف بھا صاحب, ایوب بھا صاحب کے بھتیجے. جی جی, یقیناً آج بھی MPA ہیں, ایک دفعہ شاید وہ ہارے. کیا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے جی, اب انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو میرے پاس آئے اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے وہ باقاعدہ اپنی ٹی وی پہ یہ جو وائرنگ ہوتی ہے وہ چلا کے اعلان کر دیا کہ نسیم اہیر ہمارا ساتھ ہے, اور میرے علاقے میں جہاں بھی گئے انہوں نے اس کو ویلکم کیا. اس کے بعد دوبارہ جب بات آئی تو پھر اس کو رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ آپ ادھر الیکشن لڑیں, تو اس نے کہا نہیں جی میں اس ادھر الیکشن لڑ نہیں سکتا. بات سیدھی ہے, مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں. اس نے جب میں نے کہا یہ اسی کمرے میں بیٹھ کے, وہ آیا, بھرا ہوا کمرہ تھا, اور پھر اس نے گھر جانے سے جاتے ہی وہ وائر چلوا دی جو چلتی ہے ٹی وی پہ آپ بلاتے ہیں آپ. اگین ایک سینسٹیو کویسچن ہے, آپ کی مرضی ہے جس طرح جواب دینا چاہیں. جی, جب ایک شخصیت اقتدار میں ہوتی ہے تو اس کی فیملی برادری اس پاور کو علاقائی طور پر مس یوز کرنے کی شکایات عام ہوتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی برادری میں, یقیناً علی صاحب تو اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے, آپ کے اکلوتے صاحبزادے, کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت سی شخصیات آج دنیا میں نہیں ہیں. اگر کسی کو آپ کو پتہ چل جائے تو ان سے مجھے بھی بتا دیجیے گا, چونکہ آج تک مجھ تک شکایت نہیں پہنچی. اگر ان سے کسی سے آدمی شکایت پہنچی نا, مجھے پہنچا دیجیے. اوکے, رائٹ. جی, میں اپنی یاداشتوں کے حوالے سے میں 3 شخصیات کا ضرور 2 جملے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ملک ممتاز اہیر, علاقہ جانتا ہے, تحصیل نورپور کے بڑے زمیندار, تحصیل خوشاب کے, 2 جملے ان کے بارے میں. ملک ممتاز اہیر صاحب. He was our head of the family and I respect him and I have no complaints whatsoever about his family. They have always stood with us. They are genuine people. Even the entire family comes on any occasion, اور ہمارے ساتھ ان کا سلوک بہت پیارا ہے. جی, ملک اعجاز کے
افتخار کے ساتھ یہی صورتحال ہے. مجھے فیملی سے کسی آدمی سے کوئی شکایت نہیں ہے. اس کے باوجود کہ ملک اعجاز احیر صاحب پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر بنے اور بڑے قریب رہے پیپلز پارٹی میں, تو آپ اس وقت یعنی پولیٹیکل اختلافات تو آپ کی برادری میں رہے ہیں. جی دیکھیں جی, جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے کہا تھی, میں نے کہا جی میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا, اور انہوں نے کوئی اس کا برا نہیں منایا. بات ختم ہوئی. وہ جب بے نظیر صاحب آئیں تو ان کے کچھ ملنے والے یہاں سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا, اور نسیم احیر دا گھر ہے, ہنس جانے ہیں. اس آ جی اتنے جان دی لوڑ نہیں. گل ہے جی کہ میرا مطلب خدا دا کرم ہے, جس کا کوئی حد نہیں. غصہ تو آپ کو بہت آتا ہے. نہیں آتا. آج تک بتائیں کہ کسی کو میں نے ڈانٹا ہو. یعنی علی صاحب کو بھی نہیں ڈانٹا؟ جی علی صاحب کو بھی نہیں ڈانٹا؟ پوچھیں اس سے. پٹائی تو بالکل نہیں کی ہوگی جب یہ بچے تھے. آج تک یہ کبھی نہیں ہوئی. ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے لیکن بدتمیزی کبھی نہیں کی. نہ میں اس کو کوئی تنگ کرتا ہوں. یہ اس کے معاملات میں یہ باہر جا رہا ہو تو میں باہر جاتا نہیں ہوں. یہ شکایت کرتا ہے کہ ابو آپ آتے ہی نہیں ہیں, یہ سارا کچھ تو آپ کا بنایا ہوا ہے, یہ ہے وہ. میں کہنا بیٹے آئی ہیو فل کانفیڈنس ان یو. کون سا لمحہ آپ کو یاد ہے جب آپ کو تکلیف ہوئی؟ زندگی میں دکھ اور سکھ تو ہیں, کوئی انسان, یہ بچہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے, کوئی ایسا لمحہ جب آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہو, دکھ ہوا؟ کو بتا دیے نا کہ مجھے انہی دو باتوں کا. ایک, میں اس دن رویا جب آئی واز ناٹ میڈیکلی ڈکلیئرڈ, اور اس کا پھر میرا آپریشن بھی ہوا, میرا سارا آدھا لنگ کٹ گیا. لیکن اس دن جب وہ کرنل کاظمی نے, مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے, لیفٹنٹ کرنل تھا, اس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یو ہیو گاٹ اے ٹیومر ان یور لنگ. اینڈ اس بنیاد پہ جو فائنل بنیاد تھی کہ سارے جو اس میں فٹ نہ بیٹھا تو آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. میں فوج میں جانے کے لیے پاگل پت. والد صاحب کا انتقال, والد صاحب کا انتقال تو میرے لیے آج بھی وہی صورتحال ہے. قیامت کی گھڑی تھی. قیامت کی گھڑی. میں جب بھی اس سے پوچھیں علی سے کہ میں جب جاتا ہوں پہلے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں. وہ میرے لیے بڑا مقدس مقام ہے. تو میں بیسیکلی ویری ہیپی مین. جی آپ کا بہت وقت ہم لے رہے ہیں, بہت مختصر. آپ نے بڑی کوشش کی ہے مجھے کارنر کرنے کی, میں قابو نہیں ہے. آپ تھکاوٹ بھی ہوگی مجھے احساس ہے, لیکن میں کوئی تھکاوٹ نہیں, میں فٹ بیٹھا ہوں. بہت مختصر. جی زندگی میں کس شخصیت سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے, اس کی صرف چند جملوں میں آپ وضاحت فرما دیں. دیکھیں جی, اگر کسی آدمی کی میں اس وجہ سے اس قدر یاد رکھتا ہوں, عزت کرتا ہوں, اور وہ شخص ہے صرف فتح مونتمانا. اس چاچے کا میں جواب نہیں دے سکتا, بیکاز آئی ہیڈ ٹو کنٹیسٹ اگینسٹ ہز سن. سیاستدانوں میں ملکی سطح پہ آپ کا انٹریکشن پاکستان کی ایلیٹ کلاس میں, چونکہ آپ یو ہیو بین پارٹ آف دیٹ ایلیٹ کلاس, کس سے زیادہ متاثر ہوئے؟ جتنی جب میں ٹیم میں تھا تو مجھے ضیاء الحق سے زیادہ کسی نے امپریس نہیں کیا ایز اے مین, ایز اے جنرل. دوست کی حیثیت سے اسلم خٹک, میر افضل خان, یہ وہ شخصیات ہیں جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. پیر پگارو میرا مرشد, مجھ پہ اتنی مہربانی کرنے والا, محبت کرنے والا, مجھے کراچی بلا کے وزارت عظمیٰ آفر کر رہا ہے, اور میں نے کہا کہ نہیں جی, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. تو پیر صاحب کا جنیجو ایز اے جنٹل مین. ہم آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. آج پاکستان بہت نیچے چلا گیا ہے, ہر انڈیکیٹر, اکنامک انڈیکیٹر, پولیٹیکل میس ہے. کیسے بچیں گے؟
اس کا سوال مجھ سے کرنے کے بجائے ان سے کریں جنہوں نے ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے. میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے. کیسے نکلیں؟ اس کا نکلنے کا جی میرے بس کی بات نہیں ہے. اگر میں نکال سکتا تو میں نکال دیتا. مایوس ہیں؟ Obviously I am not happy about the situation. نوجوان نسل ملک چھوڑ کے جس کو موقع ملتا ہے پاکستان چھوڑ رہی، برین ڈرین ہے. فکر نہ کریں. کیسے روکیں؟ کیسے روکیں؟ روک گئے جی خود بخود. ٹرمپ صاحب پہنچ گئے ہیں, کان سے پکڑ کے نکال رہے ہیں. فکر نہ کریں, زیادہ فکر ہونے کی ضرورت. آپ کے پاس جلدی پہنچ جائیں گے. یا جو بچے کھچے ہیں وہ کشتیوں میں ڈوب جائیں گے. اور کیا ہے, یہ تو بڑی پریشان کون صورت حال. دس از وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, دس از وٹ دا ریئل سچویشن. میں کوئی بنا کے کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہا, کوئی فلم ڈائلاگ کی تو بات نہیں ہے. دس اے فیکٹ. ہمارے جو نوجوان ہیں, ایک تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس قدر میٹیریلزم سے متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی چیز اور نظر آتی ہی نہیں. ان کے لیے ویلیوز کوئی رہی ہی نہیں. یہ دے جسٹ بلانگ ٹو دیم سیلفس اینڈ دیئر انٹرسٹ, اور اس میں پھر تکلیفیں بھی آتی ہیں. پر آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے چند سوال. علی صاحب آپ کے اکلوتے صاحبزادے ہیں اور سیاست میں نہیں آئے, آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا؟ نہیں, میں نے ان کو آئی وانٹ ہم کہ ہی شوڈ. اب رہ گئی بات اس کی کہ اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے وہ صلاحیت ڈالی ہے کہ نہیں. آپ کا اتنا ایکسپوجر ہے, تجربہ ہے, ایک امیر خاندان سے آپ کا تعلق ہے, نوجوانی میں آپ بڑے خوبرو تھے, دراز قامت تھے, فنون لطیفہ سے دلچسپی, موویز, فلمیں کوئی یاد ہے؟ جی مجھے بڑے اچھی طریقے سے یاد ہے. جب سے لتا منگیشکر رخصت ہوئی ہیں, دنیا ہی ایک بدل گئی تھی جو میوزک کی تھی. رفیع کو بھول جائیں, طلعت محمود کو بھول جائیں. اب آ گیا کہ پیار کر لے, پیار کر لے, پیار نہیں تو پیسے نہ ادھار کر لے. مووی کون سی فیورٹ ہے آپ کی؟ آپ کی فیورٹ مووی کون سی ہے؟ کون مووی؟ فلمیں آپ نے کبھی فلمیں کتنی شوق سے دیکھی ہیں آپ نے؟ جی میں کوئی فلم کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں رہا. جو کوئی اچھی فلم ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں. اے دیار وطن تو سلامت رہے, یہ گانا میں ہمیشہ سنتا تھا, شوق سے سنتا تھا. اے دیار وطن تو سلامت رہے, بڑا کمال کا تھا. کئی دفعہ میں رو پڑتا تھا ان کی. بڑا اچھا حبیب علی محمد تھے نا. جی. سپورٹس کے ساتھ دلچسپی یا کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں کس چیز کو آپ زیادہ انجوائے کیا آپ نے یا کرتے تھے؟ جی میں والی بال کا بڑا زبردست کھلاڑی تھا. گڈ. اس کے بعد کرکٹ میں نہیں آیا. ٹینس میں اسی کلب میں کھیلتا تھا بڑا تھوڑا. باقی آئی واک اباؤٹ اینڈ انجوائے لائف. مجھے ایک بات لکھ لیں کہ آئی ہیو نو ریگریٹس ان لائف. God has been very kind to me and I thank him from the soul of my heart. God has been very kind. ناظرین, یہ تھی گفتگو جناب ملک نسیم احمد احیر صاحب کی. ہم نے ماضی, حال اور مستقبل کے حوالے سے ان کی رائے, ان کی سوچ, ہم نے کوشش کی کہ ان سے وہ سوالات کیے جائیں جو ضلع خوشاب اور مقامی شخصیات, مقامی حوالے سے آپ سب کی دلچسپی کا باعث ہو. ادروائز ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ایسے ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں, کم از کم اس گفتگو میں, چونکہ ان کا ایک رول قومی سطح پر اس طرح رہا, بین الاقوامی سطح پر رہا کہ اگر اس گفتگو میں جاتے تو شاید یہ گفتگو کئی مزید گھنٹے درکار ہوتے. لہٰذا ان پارٹس کو ہم نے زیادہ ٹچ نہیں کیا. ملک صاحب کی بہت مہربانی, ان کی بہت شفقت کہ تھکاوٹ کے باوجود انہوں نے ہمیں اتنا وقت دیا. آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ.